السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ عقیدہ نمبر 2، ولا شیء مثلہ، اور کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ پہلے میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی مثل اس کے جیسی ہوتی ہے۔ انسان ہے تو اس کی مثل اس جیسی، جانور ہیں تو اس کی مثل اس جیسی، جن ہے تو اس کی مثل ان جیسی، فرشتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ مخلوق ہیں۔ ایک ہوتا ہے مثلی، ایک ہوتا ہے مثالی، ایک ہوتا ہے مثلی اور ایک ہوتا ہے مثالی۔ مثلی یعنی انسان ہے اس کے جیسا دوسرا انسان، یہ مثلی ہے۔ مثالی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ اچھا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ کرتا ہے تو وہ اچھا ہے۔ اب دوسرا بندہ وہ بھی نماز اسی کی طرح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ کرتا ہے، ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے جیسا مثالی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی مثل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الصافات ہے، آیت نمبر 149 سے لے کر 159 تک اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، اے میرے محبوب ان سے سوال کیجئے کہ آپ کے رب بنات اس کے لیے بیٹیاں ہیں، ولہم البنون اور ان کے لیے بیٹے، ام خلقنا الملائکہ، کیا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو اناسا مؤنث، وہم شاہدون اور وہ اس کے گواہ ہیں، الا انہم من افکہم لیقولون، بے شک خبردار وہ اس بات میں جھوٹے ہیں۔ کس بات میں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لیقولون ولد اللہ، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، بے شک وہ تو جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا بیٹیوں کو، علی البنین، بیٹوں پر، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ آگے پھر آگے اللہ تعالیٰ 159 آیت نمبر میں بتاتے ہیں، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف کرتے ہو، منسوب کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی مثل ہوتی تو اللہ تعالیٰ جیسی ہوتی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اللہ شروع سے ہیں، آخر تک رہیں گے۔ تو دیکھو کوئی بھی چیز ہے اس کی جب کوئی مثل ہوتی ہے تو اس جیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چونکہ کوئی مثل نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مثل سے پاک ہیں۔ جی، سورۃ الذاریات ہے، آیت نمبر 51 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم نہ بنانا، مع اللہ، اس اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کسی دوسرے کو معبود، کسی دوسرے کو الہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ کی مثل اگر کوئی ہوگا تو اس کی عبادت بھی ضروری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ جیسے انسان ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، جو اس کی ضرورت ہے، اس کی نسل کی، اس کی مثل کی
وہی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چونکہ کوئی مثل نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی مثل ہوتا تو اس کی بھی عبادت ضروری ہوتی۔ جی، دلیل نمبر 3 سورۃ الذاریات ہے، آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا۔ سورۃ الطور ہے، آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم الہ غیر اللہ، مجھے بتائیے کہ ان کے اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور معبود ہے؟ ام لہم، کیا ان کے لیے الہ کوئی اور الہ ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ولا شیء مثلہ، کیونکہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح دلیل نمبر 5 سورۃ الاخلاص ہے، یہ تو سب کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ولا شیء مثلہ، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی برابری کا کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں، جب کوئی مثل ہوگی تو اس کی برابری بھی ہوگی، جب کسی کی مثل نہیں ہوتی تبھی اسی کا کوئی برابر نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ میری مثل کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابری کا کوئی ایک بھی انسان نہیں۔ جی، دلیل نمبر 6 آیت نمبر 28 ہے، سورۃ النجم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَن يَبْتَغُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، میرے محبوب أَن يَبْتَغُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ پیروی کرتے ہیں گمان کی اپنے وہم کی۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہے وہ حق کے بارے میں کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایک بات یہ قاعدہ کلیہ ہے اور یہ بات دائمی ہے، یہ بات کو سمجھ لو تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کبھی نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خالق، اللہ تعالیٰ کی صفت مالک، اللہ تعالیٰ کی صفت رازق، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کر پہچاننے کا اگر ارادہ آپ نے کر لیا تو گمراہی کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غور و فکر نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی جو تعریفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ جی، عقیدہ نمبر 3 ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، یعنی کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات میں رکاوٹ بن جائے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لے سکے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو بلند کر سکے۔ دیکھیں، ایک تو آپ بات جانتے ہیں، یہ تو دنیاوی قاعدہ اور قانون بھی ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے ساتھ کوئی ٹکر لیتا ہے تو کم از کم اس کی برابری کا تو کوئی ہوتا ہے نا، یا پھر وہ ٹکر اس کے ساتھ لیتا ہے جو اس سے قوت میں زیادہ ہوتا ہے، طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، مال و دولت میں زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی جب کوئی مثل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے جب جیسا ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو عاجز بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے طاقت میں زیادہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی قوت میں زیادہ ہونا ضروری ہے، اور یہ کسی کی بس کی بات نہیں۔ دیکھیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تو بات آپ سمجھتے ہیں کہ جو کسی چیز کو بناتا ہے وہ اس میں طاقت سے زیادہ ہوتا ہے اور سمجھ سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کی ہے،
اب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کر دے۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اقامت شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تو دیکھیں جو بڑا ہو چھوٹا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بڑے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے۔ یہ جب انشاءاللہ آگے عقیدہ آئے گا ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں پر میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جی دلیل نمبر 1 ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں۔ دلیل نمبر 2 ہے سورۃ الکہف ہے آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر کامل طور پر قدرت رکھتے ہیں۔ جی دلیل نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الفاطر آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ تو جاننے والا بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور یہ کمال قدرت کا بیان ہے۔ کمال قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے قادر ہیں، اتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ جی عقیدہ نمبر 4 ولا الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ ہم ابھی تک یہی بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے پہلے عقیدے میں اس کی بہت وضاحت کر چکا ہوں، پھر بھی اس کی اور وضاحت میں دلائل دیتا ہوں، لیکن یہ بات تو پکی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی معبود ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اس کی بھی عبادت کرنی لازم ہوتی، اس کی بھی عبادت کرنی لازم ہوتی۔ جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر زمین و آسمان میں کوئی الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام لفسدتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ تو آپ بات سمجھتے ہیں، اگر ایک گھر کے 2 چلانے والے ہوں، ایک گھر کے 2 جو ہیں وہ حاکم بن جائیں، بڑے بن جائیں، تو اس گھر کا جو نظام ہے وہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مثال تو نہیں ہو سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مثال کی محتاج نہیں ہے، لیکن کیا مسئلہ یہ ہے کہ سمجھانا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک گھر میں 2 بڑے بن جائیں، اب ایک کیا کہے گا بھائی آج چاول پکنے چاہیے، دوسرا کہے گا بھائی آج تو روٹی کھانی ہے، ایک کہے گا بھائی آج تو دال پکنی چاہیے، دوسرا کہے گا بھائی آج تو گوشت پکنا چاہیے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، مذاق والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں وہ ایک گھر میں 2 سربراہ ہیں، وہ گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ کیونکہ دونوں کی خواہشات، دونوں کی تمنائیں، دونوں کی جو ضروریات ہیں، دونوں کی جو غرض ہے وہ جدا جدا ہے، دونوں کے مزاج جدا جدا ہے۔ جب ایک گھر کے 2 بڑے ہو جائیں تو ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ واللہ مجھے بتائیے اتنی بڑی مخلوق کو جس نے پیدا کیا ہے اگر 2 ہو جاتے تو کیا یہ نظام چل سکتا؟ ہرگز نہ چل سکتا۔ کیونکہ دونوں کی جو خواہش تھی، دونوں کی جو سوچ تھی، وہ فکر تھی، وہ جدا جدا ہوتی، تو ایسا نظام
ہرگز نہ چل سکتا۔ اسی طرح سورۃ الحشر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کا فرمان۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے قرآن مجید کی ایک بات بھی کافی ہوتی ہے، قرآن مجید کی ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ جو دلائل زیادہ دیتا ہوں یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ صرف اتنے ہی ہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کے علاوہ اتنے دلائل ہیں۔ قرآن مجید توحید باری تعالیٰ سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں، ہمارے پاس تو ٹائم اتنا نہیں ہے، نہ ہماری اتنی عقل ہے کہ ہم سارے جو دلائل ہیں اس کو اکٹھا کر لیں۔ یہ تو ہم اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی فکر سے تھوڑے سے دلائل اکٹھے کر رہے ہیں۔ بات ماننے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے، اور نہ ماننے کے لیے پورا قرآن بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ قرآن کو ہی جھٹلا دیتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہ قرآن ہی نہیں ہے، قرآن تو کہیں گم ہو گیا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر ان کے جو ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کے لیے یہ حقیقی طور پر اسلام کے مخالف ہیں۔ جی سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، کوئی کسی کا لکھا ہوا تو نہیں۔ جی سورۃ الیاسین ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ کن فیکون، وہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ معبود کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ الہ کیسے ہیں کہ ان کا فیصلہ اذا ارادہ، جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، شیئن کسی چیز کا، ان یقول له تو وہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کہنے کے بھی محتاج نہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اعتراض کر لے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کن فیکون کہنے کے تو محتاج ہیں، بھائی نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے، تو صرف ہماری عقل میں بات کو لانے کے لیے، ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم کیسا ہے، اللہ تعالیٰ الہ کیسے ہیں، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا جب ارادہ کرتے ہیں تو صرف 2 لفظ کہتے ہیں، اور یہ ہماری سوچ میں لانے کے لیے، ہماری عقل میں لانے کے لیے کہ بھائی اللہ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ جب وہ کرتے ہیں، کوئی ارادہ کرتے ہیں کن فیکون، تو وہ کن کہتے ہیں، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھے، اللہ تعالیٰ کا کن کہنا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کن کہیں گے تو کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کا وہی، اللہ تعالیٰ کو جو کہتے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرے اور وہ ہونا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الفاطر ہے اور آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، قل اے میرے محبوب، ارأیتم ان کو کہیے، آپ فرما دیجیے، ارأیتم شرکاءکم الذین، آپ تم ان شرکاء کو دکھا سکتے ہو، تدعون جس کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، من الارض زمین میں، ام لہم شرکون فی السماوات یا ان کا کوئی آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، ام آتیناہم کہ ہم نے ان کو دی ہے، کتاباً کوئی کتاب یا کوئی سند، کوئی دلیل، فہو علی بینۃ منہ پس وہ اس سند کو پکڑتے ہیں، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ دھوکہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یا کوئی مجھے دکھا دو جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو یا کسی کا کوئی حصہ ہی ہو۔ ایسی ہرگز بات نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو، ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ جی عقیدہ نمبر 5،
قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے، دائم بلا انتہاء، اور ہمیشہ رہے گا بغیر انتہا کے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو قدیم ہے اور بغیر ابتدا کے قدیم ہے، اور دائمی ہے بغیر انتہا کے۔ جی اب سمجھے بات، اول کی بھی دو قسمیں ہیں، آخر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اول کی دو قسمیں، اول حقیقی، اول اضافی۔ حقیقی آخر حقیقی، آخر اضافی۔ اول حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے واقعتاً کوئی چیز نہ ہو۔ اول اضافی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پہلے کسی چیز کا ہونا یعنی ہو سکتی ہو، اگرچہ ہو تو نہ لیکن ہو سکتی ہو۔ آخر حقیقی اسی طرح کہ اس کے بعد کوئی چیز ہو ہی نہ۔ آخر اضافی جس کے بعد کوئی چیز ہونے کا گمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اول حقیقی اور آخر حقیقی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نہ پہلے کوئی چیز تھی، اللہ تعالیٰ کے نہ بعد کوئی چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اول حقیقی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آخر حقیقی بھی ہیں۔ سورۃ الحدید ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ بات سمجھ لیں، اول حقیقی جو واقعتاً پہلے ہو، اور اول اضافی جس سے پہلے گمان ہو کہ کوئی پہلے ہو سکتا ہو۔ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 4 فرد ہیں، اب 5واں فرد آ تو سکتا ہے نا، اگرچہ نہیں ہے۔ 5واں فرد آ تو سکتا ہے نا، اگرچہ موجود نہیں، آ تو سکتا ہے۔ جی اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس سے پہلے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر حقیقی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا یہ ہے، ہماری سب سے چھوٹی بیٹی یہ ہے۔ اب چھوٹی تو وہ ہے، آخر میں تو وہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو کوئی ہو سکتا ہے نا، اس کے بعد بھی تو کوئی آ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بعید تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں کہ وہ آخر حقیقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہیں، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جو جس کو بقا ہی بقا ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوقات کو فنا ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا، قیامت جب آئے گی، ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، لیکن صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جی عقیدہ نمبر 6، لا یفنا ولا یبید، نہ وہ فنا ہوگا نہ وہ ختم ہوگا۔ اس کی تو ہم پہلے کر چکے ہیں وضاحت، لیکن پھر بھی ہم اس کی وضاحت میں کچھ اور بھی دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو فنا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ولا یبید، اور نہ ہی وہ ختم ہوگی۔ سورۃ الرحمن ہے، آیت نمبر 26 اور 27 ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی انسانیت ہے، جتنی بھی حیوانیت ہے، جتنی بھی مخلوقاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو فنا کریں گے، سب پر فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات وہ تو ذو الجلال والاکرام، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ جی سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 88، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بچے گا کون؟ الا وجہہ، بچے گا صرف اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں،
لہ الحکم، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے تمام مخلوقات کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہے جس کو فنا نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی چیز ختم، اللہ تعالیٰ کی ذات ختم ہوگی۔ یہ کمال قدرت کا بیان ہے۔ عقیدہ نمبر 7، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں۔ جی سورۃ الیاسین ہے، آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اذا ارادہ، جب وہ کوئی فیصلہ کر لیں، جب کوئی ارادہ کر لیں، شیئا، کسی چیز کا، ان یقولا، تو وہ کہتے ہیں لہو، اس چیز کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ کن فیکون کہنے کے بھی اللہ محتاج نہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے انسانی قانون کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے انسان کو ایک مثال دی ہے۔ بھائی یہ چھوٹے سے لفظ ہے کن، 2 لفظ ہیں، کن، ہو جا۔ اللہ تعالیٰ 2 لفظ کے بھی محتاج نہیں، لیکن انسانیت کے قاعدے اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کن، اللہ کہتے ہیں ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جی سورۃ التکویر آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ وَمَا تَشَاءُونَ، انسانیت، انسانوں یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ نہیں چاہ سکتی الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر ان یشاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہیں، رب العالمین، تو جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں، عالمین جہانوں کے رب ہیں۔ یہ کمال قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ کوئی ایک پتا بھی بہت بڑا، کوئی ایک تنکا بھی بہت بڑا، کوئی ایک ذرہ بھی بہت بڑا، کوئی ایک رائی کا دانہ بھی نہیں ہل سکتا، نہ وہ اپنی مرضی سے کہیں اڑ کر جا سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی مخلوقات کو بنایا، اس کو چلایا، اس کی ضروریات کو پیدا بھی، اس کی ضروریات کو پورا بھی کر۔ میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے بچنا۔ اگر غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جو بھی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی بھی غور و فکر نہ کرنا، کیونکہ سراسر گمراہی ہے، سراسر ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کبھی بھی پہچان نہ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ تو نبی تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے اگر کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یا کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے اور انبیاء پر بہتان لگانا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ جسم سے پاک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلیات ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ تھا۔ اسی طرح معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کی ہے، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے تجلیات اللہ تعالیٰ کی پڑھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جی اسی طرح سورۃ الفاطر ہے، آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض۔
یہ کمال قدرت کا بیان ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہل سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم نے عقیدہ نمبر 7 تک پڑھا۔ عقیدہ نمبر 2 سے کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا کوئی بات میں آپ میرے سے مخالف ہوں، آپ کی مخالفت ہو میرے سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے قرآن کے دلائل دیے، اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں دی، نہ آپ کی کوئی کتاب سے، یعنی کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کو کوئی بدل بھی سکتا ہو، یہ تو کتاب ایسی کہ جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نصیحت حاصل کرنا اسی شخص کے بس میں ہے، اسی شخص کی جو نا مقدر میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے احکام پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کو مان لیتا ہے۔ جی ہمارے الحمدللہ عقیدہ نمبر 7 تک سبق ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔